فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونضع الموازین بالقسط. بھی ایک مصیبت. محترم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے عقیدے کا ایک مسئلہ ہے جسے میزان کہا جاتا ہے. اس میزان کی حقیقت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسی عقیدے پر مرتے دم تک قائم و دائم رکھے. آمین یا رب العالمین. اہل السنہ والجماعہ کا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہمارے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو قائم کرے گا، میزان قائم کرے گا، اور اس میزان کے دو پلڑے بھی ہوں گے. ترازو آپ نے دیکھا ہوگا، جس طرح ترازو میں دو پلڑے ہوتے ہیں، ایسے قیامت کے دن اللہ ہمارے نیکیوں کو تولنے کے لیے ترازو قائم کرے گا، میزان قائم کرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ترازو کے اندر کیا تولے گا؟ کن چیزوں کو اللہ رب العالمین تولے گا؟ اعمال کو تولے گا یا کسی اور چیز کو اللہ رب العالمین تولے گا؟ تو قرآن و حدیث پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ترازو سے ہمارے اعمال کو تولے گا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کتاب التوحید کی روایت ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اخرجہ البخاری فی کتاب التوحید. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر، جہاں پہ توحید کا چیپٹر ہے، وہیں پہ اس حدیث کو ابو ہریرہ کے ذریعہ روایت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا دو کلمے اللہ رب العالمین کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں. وہ دونوں کلمے زبان پر ہلکے ہیں اور میزان کے اندر، ترازو کے اندر یہ بڑے وزنی ہیں. اور وہ دو کلمے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے اللہ رب العالمین کو بہت پیارے ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، یعنی ادائیگی آسانی سے ہو جاتی ہے، لیکن یہ آپ کے میزان کو کل قیامت کے دن کیا ثواب سے بھر دیں گے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین ترازو کے اندر، میزان کے اندر ہمارے عملوں کو تولے گا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الاخلاق یا من حسن الخلق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے جو اچھے اخلاق ہوں گے، یہ ہمارے میزان اور ترازو میں سب سے وزنی ہوں گے. اس سے بھی پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ترازو میں کیا تولے گا؟ ہمارا اور آپ کا عمل تولے گا. اور بعض روایتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ عمل کرنے والے کو تولے گا. جو اب انسان اچھا ہو یا برا ہو، اللہ اسی انسان کو ترازو کے پلڑے میں بیٹھا دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ ابو ہریرہ نے ذکر کیا کہ انہ لیاتی یوم القیامت الرجل العظیم السمین، کہ کل قیامت کے دن ایک موٹے تازے آدمی کو لایا جائے گا اور اس کو میزان کے ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا.
لا یزن جناح بعودا، وہ اللہ رب العالمین کے یہاں ترازو میں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس طرح اللہ رب العالمین ہمیں بچائے کہ ہمارے کوئی ویلو اور اسی طرح سے ہمارا کوئی وزن اللہ رب العالمین کے یہاں نہ ہو۔ اس موٹے تازے آدمی کو لایا جائے گا اور ترازو کے پلڑے میں بٹھا دیا جائے گا، اور وہ شرک بدعت دنیا بھر کے گناہ کیے ہوں گے، جس کی وجہ سے میزان کے اندر اس کا جو وزن ہوگا یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ صرف نیکیوں ہی کو نہیں، بسا اوقات انسان کو ہی اللہ رب العالمین تولے گا۔ جو انسان نیک ہوگا، اچھائیاں کیا ہوگا، توحید پر ہوگا، شرک سے دور رہا ہوگا اور اصل سلف صالحین کے منہج پہ چل کر کے زندگی گزار رہا ہوگا، ایسا آدمی پلڑے کے اندر بھاری ہو جائے گا، اس کا پلڑا قیامت کے دن وزنی ہو جائے گا۔ لیکن جو گنہگار ہوگا، مشرک ہوگا، بدعتی ہوگا اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کے روش اختیار کیا ہوگا، ایسا آدمی بالکل پلڑے کے اندر ترازو کے اندر ہلکا ہو جائے گا۔ صحابہ کرام جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڈلی کو دیکھتے تھے تو ہنستے تھے۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ پوچھا تم کیوں ہنس رہے ہو، کیوں ہنس رہے ہو تم؟ تو کہا کہ ان کی پڈلی بڑی پتلی پتلی ہے، اس وجہ سے ہم دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، عبداللہ ابن مسعود کی وہ پتلی پڈلی جسے دیکھ کر کے تم ہنس رہے ہو، کل قیامت کے دن میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ کیا ہوگا؟ وزنی ہوگا۔ ان دونوں روایتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین عامل کو، عمل کرنے والے کو ہی ترازو کے اندر کھڑا کر دے گا، اسے ہی تولے گا۔ تو ایک کچھ روایتوں سے پتہ چلتا کہ ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اور کچھ ان دونوں روایتوں سے کیا پتہ چلا کہ آدمی کو ہی تولا جائے گا۔ اگر وہ اچھا ہوگا تو وزنی ہوگا، اور اسی طرح سے اگر وہ برا ہوگا، برے اعمال کیا ہوگا، تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا وزن مچھر اور مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اور ترمذی وغیرہ کی صحیح روایت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے رجسٹر کو ہی تولے گا۔ جس رجسٹر کے اندر نیکیاں لکھی ہوں گی، جس رجسٹر کے اندر برائیاں لکھی ہوں گی، وہ رجسٹر ہی اللہ رب العالمین اٹھا کر کے کہاں رکھ دے گا؟ ترازو کے پلڑے میں رکھ دے گا۔ جیسا کہ روایت ہے کہ ان ابی عبد الرحمن المعافری ثم الحبلی قال سمعت عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سيخلص رجلا من امتی على رؤوس الخلائق یوم القیامہ فینشر علیہ 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر فیقول اتنکر من هذا شیئا فیقول لا یا ربی فیقول اظلمک کتبتی الحافظون فیقول لا یا ربی فیقول افلک عذر فیقول لا یا ربی فیقول بلا ان لک عندنا حسنہ فانه لا ظلم علیک اليوم فتخرج بطاقۃ فیها اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ او الی آخر الحدیث۔ ابو عبد الرحمن المعافری بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ روایت کرنے والے ابو عبد الرحمن المعافری ہیں، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے، اور عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کس سے روایت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اسے نجات دیا جائے گا تمام لوگوں کے درمیان، اسے بلایا جائے گا، پکارا جائے گا تمام لوگوں کے درمیان، جہاں سب لوگ اکٹھا ہوں گے وہاں اس آدمی کو قیامت کے دن لوگوں کے بیچ بلایا جائے گا، اسے جہنم سے نجات دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 99 گناہوں کے رجسٹر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور سارے رجسٹر میں اس کے گناہ ہی گناہ درج
ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے تا حد نگاہ، جہاں تک وہ نگاہ اٹھا کر کے دیکھے گا اس کے رجسٹر کی لمبائی ہوگی، جہاں تک نگاہ ڈالے گا اتنا لمبا اس کا رجسٹر ہوگا، جو اس نے دنیا کے اندر برائیاں کیا ہوگا ساری چیزیں اس کے اندر نوٹ کیے ہوئے پائے گا، لکھا ہوا پائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کو بلائے گا اور پوچھے گا کہ اتنکروا من ھذا شیئا، کہ رجسٹر میں جتنے تیرے گناہ مندرج ہیں لکھے ہوئے ہیں، کیا ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا تو انکار کرتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کے رسول، اللہ جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں سارے کے سارے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین پھر پوچھے گا اتمام حجت کے لیے، کہے گا کہ کیا جو تو ہم نے تمہارے کاندھوں پہ دو فرشتوں کو بٹھا دیا ہے جو کرامن کاتبین ہیں، اچھائیاں اور برائیاں لکھنے والے ہیں، کیا انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز تو نہیں لکھ دیا ہے جو تم نے نہیں کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ ساری چیزوں صحیح ایمانداری کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے، کوئی کمی بیشی، کوئی کم و زیادہ، کوئی کمی اور زیادتی نہیں کی ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا تمہارے پاس کوئی عذر وغیرہ ہے جسے تم پیش کر سکتے ہو کہ اللہ اسی وجہ سے میں نے گناہ کیا ہے؟ وہ بندہ کہے اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ یہاں جھوٹ بول کر کے انسان نکل سکتا، وہاں جھوٹ بول کے نہیں نکل پائے گا۔ وہ کہے گا اللہ میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ اللہ کہے گا کیوں نہیں، آج تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا، تم نے ایک نیکی کی ہے اور وہ اللہ رب العالمین وہ نیکی جو اس نے کیا ہوگا وہ نیکی بطاقے کی شکل میں، کارڈ کی شکل میں نکالا جائے گا۔ وہ کارڈ اللہ رب العالمین نکالے گا، اس کارڈ کے اندر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اس کارڈ کے اندر لکھا ہوگا۔ وہ کارڈ نکالا جائے گا آدمی کے سامنے، آدمی کہے گا اللہ ما ہذہ البطاقہ ما ہذہ السجلات، اے اللہ یہ ایک چھوٹا سا کارڈ ہے، ایک بطاقہ ہے، اس بطاقے کی کیا حیثیت ہے 99 رجسٹر کے سامنے، اور ان ایک رجسٹر کی لمبائی اتنی زیادہ، جہاں تک نگاہ دوڑاؤ اتنا لمبا ایک رجسٹر ہے، ایسے 99 رجسٹر گناہوں کے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک کارڈ کی کیا ویلو، کیا اہمیت ہوگی؟ اللہ رب العالمین کہے گا آج تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا، آج جو تم نے اچھائیاں کی ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا، نام اعمال تولے جائیں گے، تمہارے درمیان جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے، ساری چیزیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جس نے جو کیا ہوگا مثقال ذرہ، اگر ذرائی کے برابر نیکیاں کی ہوگی آپ دیکھ لیں گے، ذرہ کے برابر برائیاں کی ہوگی وہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں رجسٹر کے اندر پائیں گے۔ بطاقہ نکالا جائے گا، کہے گا اللہ اس بطاقے کی کیا ویلو ہے 99 رجسٹر کے سامنے؟ اللہ رب العالمین کہے گا تمہارے اوپر آج ظلم نہیں ہوگا۔ روایت کے اندر ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں بطاقے کو رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں جو ہے 99 رجسٹر رکھے جائیں گے، اور کارڈ والا جو پلڑا ہوگا وہ جھک جائے گا، 99 رجسٹر کو لے کر کے اٹھ جائے گا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں لا یدخل مع اسمہ شیء، کہ اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتا، اللہ کے نام کا مقابلہ یہ 99 رجسٹر نہیں کر سکتے جس کے پلڑے میں توحید رکھ دیا ہو، جس کے پلڑے میں توحید ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جس کے پلڑے کے اندر یہ رکھ دیا جائے اس سے کوئی چیز بھاری اور وزنی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کیا کرے گا، ہمارے رجسٹر کو تولے گا، جس رجسٹر کے اندر کیا لکھا ہوا ہوگا، جس رجسٹر کے اندر ہمارے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بالمقابل اللہ وہ بطاقہ رکھے گا جو بھی جس بطاقے کے اندر لکھا ہوگا توحید کے کلمات لکھے ہوں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا، اس کو رکھ دیا جائے گا۔ اس سے شارحین، اس سے علماء کہتے ہیں کہ توحید کل قیامت کے دن وزنی ہوگا۔ آپ برائیاں کیے ہوں گے، آپ جوا بھر کی برائیاں کیے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں اگر آپ توحید پرست ہوں گے، آپ کی زندگی میں آپ نے شرک نہیں کیا ہوگا، لیکن برائیاں آپ سے ہو گئی ہوں گی، لیکن توحید کی سلامتی کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو ہے اس کی برکت کی وجہ سے گناہوں سے صرف نظر کرتے ہوئے، گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہوئے تمہیں جنت کے اندر ڈال دے گا۔ یہ توحید کا ثمرہ اور اس کی فضیلت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جو چیزیں ذکر کی ہیں کہ
مرنے کے بعد کیا کیا قائم کیا جائے گا، ان تمام چیزوں پر ہمارا اعتقاد کامل ہونا چاہیے۔ قطعی طور پہ ہم اس پہ جو ہے قطعیت کے ساتھ جو ہے ہم اس پر یقین رکھیں، اس پر بھروسہ رکھیں، اسی میں ایمان کی سلامتی ہے۔ اور ان تمام روایتوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ کبھی اللہ رب العالمین کیا تولے گا، ہمارے عمل کو تولے گا، کبھی اللہ رب العالمین ہمارے اعضاء ہمارے بدن کو ہی تولے گا، یعنی عامل کو ہی اللہ رب العالمین وزن کر دے گا، اور کبھی کبھار بطاقہ جو یا رجسٹر ہمارے ہوں گے وہ اللہ رب العالمین جو ہے میزان کے اندر، ترازو کے اندر رکھے گا۔ اور ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو، جیسا کہ مسلم کی روایت ہے کہ کل اللہ کے ابو مالک اشعری راوی حدیث کہتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، والحمد للہ و سبحان اللہ تملأان و تملأ ما بین السماوات والارض، اور جو سبحان اللہ الحمد للہ ہم کہتے ہیں اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ زمین سے لے کر کے آسمان کے بیچ میں جو خالی جگہیں ہیں اللہ اس کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو کیسے تولے گا، اللہ جسم عطا کر کے، جیسا کہ پیچھے روایتوں میں باتیں گزری ہے، اللہ نیکیوں کو جسامت یا نیکیوں کو جسم عطا کرے گا، اور وہ اعمال حسنہ جو جسم کے شکل میں ہوں گے اللہ رب العالمین میزان پہ رکھ کر کے کیا کرے گا، وزن کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسی عقیدے پہ قائم رکھ جو عقیدہ صحابہ کرام کا تھا، اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے اسی پہ اللہ ہمیں قائم رکھے، دائم رکھے، اور مرتے دم تک اللہ رب العالمین ہمارا یہی عقیدہ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے۔ اللہ عقیدے کی سلامتی پیدا کرے ہمارے اندر، صحابہ کے منہج سے محبت پیدا کرے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔